بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ اس ویڈیو میں ہم 11ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ غزل میں سے مولانا حسرت موہانی کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے۔ تو بنا وقت ضائع کیے ڈیئر اسٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں غزل نمبر 2 کا پہلا شعر۔ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ رسم جفا کا معنی ہے ظلم کا طریقہ، کامیاب کامران، حب وطن وطن کی محبت، مست خواب نیند میں کھوئے ہونا، محو خواب ہونا۔ مفہوم: ہمارے مغربی حکمران اہل مشرق پر کب تک ظلم کرتے رہیں گے اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے دل کے اندر وطن کی محبت کب تک محو خواب رہے گی؟ آخر اس محبت کو بیدار کرنا ہوگا۔ تشریح: مولانا حسرت موہانی کو شاعر حریت بھی کہا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل تشریح طلب غزل میں شاعر داستان جدوجہد آزادی کا بیان کر رہے ہیں کہ آزادی کے حصول کے لیے مسلمانوں نے کیا کیا ستم برداشت کیے، آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دیں، آزادی کی خاطر کتنے مصائب جھیلے، سب کو عیاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ زیر تشریح شعر کے مصرع اولا میں کب تک رہے گی جان وار ردیف استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیے کب تک رہے گی ردیف استعمال کر رہے ہیں جو بذات خود اپنے اندر معنی و مفاہیم رکھے ہوئے ہے۔ عزیز طلبہ، شاعر کہتے ہیں جنگ آزادی کے دوران مسلمانوں کو بجک وقت 2 محاذوں پر جنگ لڑنا پڑ رہی تھی۔ ایک طرف استعماری قوت انگریز کی چال سے لڑ رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کو ہندوؤں کی سازشوں سے بچنے کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ظلم و ستم کا بازار خوب گرم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم کب تک ہوگا؟ کیونکہ ظلم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ظلم آخر کار شکست کھاتا ہے، کیونکہ ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، انگریز برصغیر کے مسلمانوں پر طرح طرح سے ظلم ڈھا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھینی، مسلمانوں سے جائیدادیں چھینی، مسلمانوں پر نوکریوں کے دروازے بند کر دیے، مسلمانوں کے لیے ترقی کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے، مسلمانوں کی آنکھوں سے خواب چھین لیے گئے، مسلمانوں کے تعلیمی ادارے برباد کر دیے گئے۔ غرض انہوں نے ہر طرح سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس دور میں ظلم و ستم کی کیفیت کا نقشہ ایک شاعر نے یوں کھینچا ہے: دور دورہ ہے چمن میں ظلم کا بیداد کا، دور دورہ ہے چمن میں ظلم کا بیداد کا، خوب الو بولتا ہے ان دنوں سیاد کا، خوب الو بولتا ہے ان دنوں سیاد کا۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ ایک طرف ظلم انتقام لے رہا ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کے دل میں وطن کی محبت سوئی ہوئی ہے۔ وہ مست خواب ہیں، ابھی بیدار نہیں ہو پائی۔ مسلمانوں کے دل میں جذبہ محبت پوشیدہ ہے، ابھی معجزہ نہیں ہو پا رہا، لیکن ہر شب کی تاریکی اجالے میں بدلتی ہے، ہر نیند کا انجام بیداری ہوتا ہے، ہر ظلم کا انجام امن ٹھہرتا ہے۔ مسلمان آج خواب غفلت کا شکار ہیں، آخر کب تک اس غفلت کا شکار رہیں گے؟ اس لیے حب وطن کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ باقول شاعر: اے آفتاب حب وطن تو کدھر ہے آج، اے آفتاب حب وطن تو کدھر ہے آج، تو ہے کدھر کہ کچھ نہیں آتا نظر آج۔
اصل میں شاعر حریت میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انگریز کا ظلم ہمیشہ نہیں رہے گا اور نہ ہی مسلمان ہمیشہ غفلت کا شکار رہیں گے۔ انگریز کا ظلم بھی مٹے گا اور مسلمان آزادی کی نعمت بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ وطن کی الفت و قربت محبت کا تقاضا ہے۔ وطن کی الفت و قربت محبت کا تقاضا ہے کہ اپنا سارا سرمایہ ترقی پر لٹانا ہے۔ شعر نمبر 2۔ دل پہ رہا مدتوں غلبۂ یاس و ہراس، دل پہ رہا مدتوں غلبۂ یاس و ہراس، قبضہ حزم و حیاب دیکھیے کب تک رہے، قبضہ حزم و حیاب دیکھیے کب تک رہے۔ مدتوں کے معنی ہے لمبے عرصے تک، غلبہ روب، قبضہ کنٹرول، یاس کے معنی ہے مایوسی کے، ہراس کے معنی ہے خوف کے، قبضہ مطلب اختیار یا قابو، اور حزم احتیاط جھجک، اور شرم کے معنی ہے حیاب کے، اور شرم و حیاب یعنی کہ پردہ۔ مفہوم: اے مسلمانوں، ایک مدت گزری کہ ہمارے دلوں پر انگریزوں کا خوف اور آزادی سے مایوسی کب تک قبضہ کیے رہے گا۔ آخر کار ہمیں اس خوف اور مایوسی سے باہر نکلنا ہوگا۔ تشریح: شاعر حریت داستان آزادی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں شاعر حریت داستان آزادی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز برصغیر میں استحکام پذیر ہو چکا تھا۔ مسلمان مفلوق الحال ہو چکے تھے۔ آزادی حاصل کرنے کی چنگاری کبھی کبھار بیدار ہوتی، لیکن اسے بجھا دیا جاتا۔ ایسی حالت میں مسلمان دلی طور پر مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ ان کے دل خوف و ہراس کا مرکز بن چکے تھے۔ ایسے میں جذبہ آزادی ماند ہو چکا تھا۔ جدوجہد آزادی سرد پڑ چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاس قیادت کا شدید بحران تھا۔ ان کی رہنمائی کرنے اور انہیں حوصلہ دینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ تو ایسی حالت میں مایوسی کا آ جانا اور پریشانی کا پڑ جانا فطری امر ہوتا ہے۔ ایسے میں شاعر مشرق مسلمانوں کی دلی حالت کا نقشہ یوں پیش کرتے ہیں: دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ عزیز طلبہ، دوسرے مصرے میں شاعر اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے وطن پر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کی جائیدادوں پر انگریزوں اور ہندوؤں نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ ایسی حالت میں مسلمانوں کے اندر احساس سے کم تری پیدا ہو چکا تھا۔ ان میں باہر نکل کر آزادی کا نعرہ لگانے والا کوئی نہ تھا۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ غلامی نے انہیں کمزور سے کمزور کر دیا تھا۔ ان کی حالت کو شاعر مشرق ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں: غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جیسے جیسے انگریزوں کو برصغیر میں ریاستی استحکام ملتا گیا، ان کا ظلم و ستم کا بازار سرگرم ہوتا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں سے گن گن کر بدلے لیے، شہنشاہوں کو پابند سلاسل کیا، مغل شہزادوں کی آنکھوں میں نیزے پروئے گئے، مغل شہزادیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، عام مسلمانوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی گئی، ان کے معاشی ترقی کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے، معاشرے میں ان سے عزت و احترام چھین لی گئی، ان کے ساتھ غلامانہ رویہ اختیار کیا جاتا تھا۔ ایسے میں آزادی کے لیے مسلمان کب تک شرم و حیاب کرتے؟ آخر کار انہوں نے باہر نکلنا تھا۔ آزادی کے لیے نکلے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اس لیے حضرت موہانی نے انہیں یوں حوصلہ دیا کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ شعر نمبر 3۔ تابا کجا ہوں در
दराज सिलसिला हाय फरेब, ताबा कुजा हूं दराज सिलसिला हाय फरेब, जबत की लोगों में ताब देखिए कब तक रहे, जबत की लोगों में ताब देखिए कब तक रहे, ताबा कुजा कब तक, आखिर कहां तक। दराज दराज के मानी है तवील, लंबे, सिलसिला हाय सिलसिले, और फरेब का मानी धोखा, जबत का मानी सबर, ताब की मानी है हिम्मत, ताकत, इस्तात या इस्तदाद, सलाहियत। मफहूम, ए मुसलमानों, मगरबी आकाओं का फरेब देने का सिलसिला कब तक चलेगा। हमें उनकी चालों को समझना होगा और अपने बेजा जब्त को तोड़ना होगा और आजादी के लिए बाहर निकलना होगा। तशरी, शायर हुर्रियत हसरत मोहानी तशरी तलब शेर के मिसराए ऊला में अंग्रेजों की मक्कारी, होशियारी और चालाकी को बयान करते हैं। बरे सगीर पर गासबाना कब्जे के बाद अंग्रेजों ने सोने की चिड़िया को लूटने के लिए तरक्की के नाम नहाद तरीके मुतारफ करवाए। सड़कों के जाल बिछाए गए, रेलवे ट्रैक्स बिछाए गए, नए कारखाने लगाए गए, स्कूलों का जाल बिछाया गया, गर्ज इस तरह और बहुत से मसनूई और आरजी तरीके अवाम के अंदर जारी किए गए जो ज़ाहिरी तौर पर हुब्बे वतन की अलामत थे। असल में अंग्रेज बरेसगीर के लोगों को मुतमिन करके लूटना चाहता था। शायर कहते हैं कि ये सारे तरीके फरेब और धोखे के सिलसिले हैं। मुसलमानों को इन चालों में नहीं आना चाहिए। इन्हें अंग्रेजों के तमाम हरबों से आज़ादी पानी है। इन्हें जुल्म की हर दीवार को गिराना है, क्योंकि अंग्रेज किसी भी सूरत में मुसलमानों का हमदर्द और गम ख्वार नहीं हो सकता। इसलिए फैज अहमद फैज के अल्फाज में आज वक्त आ चुका है, ए खाक नशीनों, ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है। ए खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अजीज तुलबा, दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि हर चीज की एक हद होती है, सब्र और जब्त की भी हद होती है। सब्र और जब्त जब ऐसी हद से निकलता है तो तमाम तर जुल्म के पहाड़ों को राई कर देता है। ऐसे ही मुसलमानों को अंग्रेजों का जुल्म सहते हुए एक जमाना बीत चुका है। आखिरकार मुसलमान कब तक जुल्म सहते रहेंगे। आखिर इन्हें जुल्म के सामने सीसा पलाई दीवार बनना होगा। इन्हें अपना हक लेने के लिए बाहर निकलना होगा, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। बाकौले कतील शफाई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। असल में शायर इस शेर के जरिए हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि जुल्म की जिंदगी मुख्तसर होती है, शबे तारीख आखिरकार सहर में तब्दील होकर रहती है। जुल्म हमेशा अमनो अदल के हाथों रुसवा होकर रहता है। सबर और ज़बत कुव्वत बर्दाश्त का नाम है। जब किसी की कुव्वत बर्दाश्त खत्म होती है तो फिर वो मरहला आता है जिसे हम ज़रबल मिसल के अंदाज में यूं याद करते हैं, डू और डाई, यानी मर जाओ या मार डालो। ये वो मरहला होता है जब कौमों के मुकद्दर बनते हैं, कौमें अपना मकाम बनाती हैं, कौमों के अंदर इनकलाब आता है, कौमें हयात पाती हैं। फैज अहमद फैज यही पैगाम कुछ यूं देते हैं, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। शेर नंबर 4, पर्दाए इस्लामिक कोशिश तकरीब का, पर्दाए इस्लाम में कोशिश तकरीब का, खल्के खुदा पर अजाब देखिए कब तक रहे, खल्के खुदा पर अजाब देखिए कब तक रहे। पर्दा इस्लाह, इस्लाह के पर्दे में, बेहतरी के पर्दे में, कोशिश तकरीब के मानी है तबाही की कोशिश, बर्बाद करने की कोशिश, उजाड़ने की कोशिश। खल्के खुदा अल्लाह की मखलूक, अजाब के मानी है मुसीबत, दुख, तकलीफ। मफहूम, ए मुसलमानों, हमारे हुक्मरान मसल्ला बनकर हकीकत में बर्बादी की दलदल में धकेलना चाहते हैं।
اصل میں یہ لوگ ہمارے برصغیر کے عوام پر خدا کا عذاب ہیں۔ دیکھیے یہ عذاب کب ٹلتا ہے۔ تشریح: شاعر حریت حسرت موہانی مندرجہ بالا تشریح طلب شعر کے مصرع اولیٰ میں ایسے لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارتے ہیں جو بظاہر مسلح نظر آتے ہیں لیکن بباطن نہایت سالم ہیں۔ وہ اصلاح یعنی خوبصورتی کے پردے میں ہماری تخریب کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ ان کے ظاہری منصوبوں کی چمک دمک کے پیچھے ہماری بربادی پوشیدہ ہے۔ انگریزوں نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بے شمار نئے منصوبوں کا آغاز کیا جنہیں برصغیر کی خوشحالی سے منسوب کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن حسرت موہانی جیسے مستقبل بین لوگ پردے کے پیچھے اصل حقائق کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کی ہر اصلاحی کوشش کے پیچھے دھوکہ اور فریب پوشیدہ ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی نئی سے نئی چال چل رہے تھے تاکہ مسلمان کسی نہ کسی طرح ان کے جال میں پھنس جائیں۔ بقول شاعر: بڑی کاریگری کے ساتھ شاعر نے تراشے ہیں، بڑی کاریگری کے ساتھ شاعر نے تراشے ہیں، نئے دھوکے، نئے ہیلے، نئے چمکے، نئے جانسے۔ عزیز طلبہ، دوسرے مصرے میں شاعر ایسے لوگوں کو مخلوق خدا پر اللہ کا عذاب قرار دے رہے ہیں۔ دھوکہ بازی خدا کو نہایت ناپسند ہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا، بلکہ برصغیر کی تمام قوموں کے ساتھ دھوکہ کیا، جن میں عیسائی کیا، ہندو کیا، سکھ کیا، سبھی قومیں شامل ہیں۔ اس لیے شاعر یہاں اس کے لیے خدا کا عذاب کی ترکیب استعمال کر رہے ہیں، یعنی جو لوگ ظاہر میں مسلح بن کر کسی کی بربادی کے خیال میں مگن ہوتے ہیں، ایسے لوگ اس ملک کے عوام کے لیے زہر قاتل کی مانند ہوتے ہیں۔ انگریز کبھی دل سے نہ چاہتے تھے کہ برصغیر کے لوگوں کا بھلا ہو۔ وہ اپنے باطنی مقاصد کی تکمیل کے لیے برصغیر کے لوگوں کے سامنے اچھے بن کر آتے تھے تاکہ برصغیر والے آسانی کے ساتھ ان کا شکار بن جائیں، لیکن اللہ نے برصغیر کے لوگوں کو باطنی آنکھ والے کچھ افراد عطا کر رکھے تھے جو گاہے بگاہے عوام الناس کو سمجھا رہے تھے، جیسا کہ شاعر مشرق نے انہیں سمجھانے کے انداز میں فرمایا تھا: نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ شاعر اس شعر میں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ انگریزوں کی ہر چال ناکام ہوگی، ان کی تخریبی چالیں کارگر ثابت نہ ہوں گی، خلق خدا پر عذاب یہ حکمران آخر کار ہندوستان کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، مسلمانوں کا وطن مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے، اس لیے کہ ریاکاری ظاہر ہو کر رہتی ہے، ریاکاری کبھی پوشیدہ نہیں رہتی۔ بقول شاعر: ریاکاری ہمیشہ ہار جاتی ہے زمانے میں، ریاکاری ہمیشہ ہار جاتی ہے زمانے میں، کہ حق ظاہر ہو کر رہتا ہے سن لو سب زمانے میں، کہ حق ظاہر ہو کر رہتا ہے سن لو سب زمانے میں۔ شعر نمبر 5: حسرت آزاد پر جور غلامان وقت، حسرت آزاد پر جور غلامان وقت، عذر بغض و عتاب دیکھیے کب تک رہے۔ حسرت آزاد پر، آزادی کو چاہنے والے حسرت موہانی، حسرت آزاد پر کے معنی ہیں جور ظلم و ستم پر، جور غلامان وقت، غلامان وقت ابن الوقت سورج کے پجاری لوگ، یعنی چڑھتے سورج کے پجاری لوگوں کو کہا گیا ہے یہاں غلامان وقت۔ جور کے معنی ہیں زبردستی، ظلم، اور عذر بغض و عناب، عذر بغض و عتاب دل میں برا چاہنا اور دشمنی کے بدلے میں۔ مفہوم: اے حسرت موہانی، تیری طبیعت آزادی پرست ہے، ابن الوقت لوگوں کا ظلم و ستم کب تک جاری رہے گا، انگریز ہمارے ساتھ کب تک بغض اور عتاب رکھتے رہیں گے۔ تشریح:
مقطع کا شعر امتحان میں تشریح کے لیے بہت کم پوچھا جاتا ہے، لیکن چونکہ یہ غزل لے جاں ہوتا ہے اس لیے اس کی تشریح جاننا اس حد ضروری ہوتا ہے۔ حسرت موہانی اس غزل کے مصرع اولیٰ میں اپنی آزادی پسندی کے بارے میں کہتے ہیں کہ حسرت جیسی آزادی کے چاہنے والوں پر عارضی حکمرانوں کا ظلم و ستم کب تک رہتا ہے۔ حسرت موہانی کی آزادی پسند طبیعت کا اظہار ان کی زندگی سے ہو جاتا ہے کہ وہ اکثر عرصہ قید و بند کی صحبتوں کا شکار رہے۔ وہ زنداں میں بھی نغمہ آزادی تحریر کرنے سے باز نہ آتے تھے۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں مشہور زمانہ شعر کے ذریعے اپنی حریت پسندی کا اظہار یوں کرتے ہیں: ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ شاعر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں کہ انگریزوں کا یہ جبر آخر کب تک جاری رہے گا، آخر کار ظلم کو مٹنا ہے، جابر کا کوڑا آخر ٹوٹ جانا ہے، ظالم کا ظلم جواب دے جاتا ہے، قابض کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے، فطرت کبھی بدل نہیں سکتی، مقدر میں ہار لکھی ہوئی ہے، عدل کے مقدر میں توقیر مقرر ہے، اس لیے ظلم ہر دور میں ہارتا دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ ظلم ہلاکو خان کا ہو یا کسی بھی جابر حکمران کا۔ آخر کار ظالم حکمرانوں کو حکومت چھوڑنا پڑتی ہے۔ عوام جب آزادی کے لیے باہر نکلتے ہیں تو حکمران خس و خاشاک کی مانند ثابت ہوتے ہیں۔ اس لیے برصغیر کے مسلمانوں نے بھی آزادی کا ارادہ کر لیا ہے۔ اب انگریزوں کو ہمارا پیارا وطن چھوڑنا ہوگا، کیوں بقول شاعر انہیں جانا ہی پڑتا ہے نگر کو چھوڑ کر آخر، انہیں جانا ہی پڑتا ہے نگر کو چھوڑ کر آخر، لٹیرے تو کسی گھر میں کبھی ٹھہرا نہیں کرتے، لٹیرے تو کسی گھر میں کبھی ٹھہرا نہیں کرتے۔ اصل میں اس شعر کے ذریعے شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ آزادی پسند حضرات کو ظلم کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا، ان کے راستوں میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ آخرکار آزادی پسند مجاہدین ظلم کو اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں، ظلم نہاں ہو جاتا ہے اور حق عیاں ہو جاتا ہے، غلامی پسپائی کا شکار ہو جاتی ہے، آزادی ہمیشہ آبرومند ٹھہرتی ہے۔ بقول فراق لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ عزیز طلباء، اس طرح سے حسرت موہانی کی دوسری غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ غزلوں کی تشریح کا یہ سلسلہ جو جاری و ساری ہے آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگا اور اردو شاعری کو سمجھنے کے لیے آپ کو آسانی فراہم کرے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حامی و ناصر۔